بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اہل بیت پر. ناظرین، ون پاکستان کے پلیٹ فارم سے وسیم ہاشمی کیمرہ مین عرفان کے ساتھ آج میں موجود ہوں پاکستان کے ایک عظیم فرزند کے گھر. جی ہاں، ISI پاکستان آرمی کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو ایک نام ہمیشہ سر فہرست ہوگا، لیفٹیننٹ جنرل حمید گل صاحب. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. آج ان کی صاحبزادی محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ ہماری مہمان ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. مسز عظمیٰ گل، کالم نگار، جموں کشمیر سولیڈیرٹی موومنٹ، پاک کشمیر وومن الائنس کی چیئرپرسن، جنرل حمید گل فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہیں. آئیے آج ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم. السلام علیکم میم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج کل کے جس طرح ماحول چل رہا ہے کرونا وائرس کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے لیے ون پاکستان آپ کا شکر گزار ہے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. میم، میرا پہلا سوال ہوگا، موجودہ گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ کشمیر کے حوالے سے جی میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، خارجہ پالیسی جو ہے گورنمنٹ کی وہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہوتی ہے، اور ہماری خارجہ پالیسی 72-73 سال سے یا جب سے بھی کشمیر کا ایشو چل رہا ہے یہ ویسی کی ویسی ہی ہے جس طرح کے بنائی گئی تھی. مگر خارجہ پالیسی بنانا اور اس پہ عمل کرنا دو علیحدہ چیزیں ہیں. میری ذہن میں جو خارجہ پالیسی ہے وہ تو اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، مگر پیچھے جو کمٹمنٹ ہے، جو عمل ہے، وہ ناپید ہے. اور زبانی کلامی صرف جمع خرچ چل رہا ہے، کوئی بات نہیں کی جا رہی کشمیر کے حوالے سے، کوئی واضح کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، کوئی پوزیشن نہیں اختیار کری، اور گورنمنٹ ہمیشہ اسی اسٹیٹڈ پالیسی کے آڑ میں پیچھے چھپ کے خاموش ہے. تو میں مطمئن نہیں ہوں بالکل بھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ لاٹ از نیڈیڈ ٹو بی ڈن، کیونکہ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. ہم نے کشمیریوں کا آج تقریباً سال ہونے کو قریب ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کس حالت پہ پہنچ چکے ہیں اور کس طریقے سے ان کا حال برا ہو رہا ہے، اور کس طرح پاکستان کا فیوچر ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں اپنی اس ناکام خارجہ پالیسی کے باعث کہ جس پہ عمل نہیں ہو رہا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ سارا پانی تمام ہمارا وہاں سے قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اور ہمارے وہاں مسلمان لوگ ہیں جو کہ ہمارے حق کے لیے کھڑے ہیں، جو پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہو رہے ہیں، جو پاکستان کا جھنڈا ہر فنکشن پہ لہرا رہے ہیں، ہر موقع پہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کی قبروں پہ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کا جھنڈا. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں. یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھوں گا، موجودہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس انداز کے ساتھ اقوام متحدہ میں تقریر بھی کی، کشمیر کا نام بھی لیا، بڑے واضح الفاظ میں اپنی پالیسی بھی ایشو کی، ابھی بھی آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں؟ بالکل نہیں میں مطمئن، کیونکہ وجہ یہ کہ تقریر کے بعد کیا ہو گیا ہے. تقریر تو کوئی اور بھی لوگ کر سکتے ہیں، تقریر تو میں ابھی کر دوں گی، تو بات کے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری ذمہ داری کشمیر کے اوپر میں تو کمنٹ دے رہی ہوں، مگر ان کی تو ذمہ داری ہے کشمیر کی. تو وہ تقریر کے بعد سے انہوں نے کام ختم ہو گیا ہے، انہوں نے بوریا بستر لپیٹ دیا کشمیر کا، کیونکہ انہوں نے تقریر کر لی ہے. یہ تقریر اگر پرانے ریکارڈ میں بھی دیکھیں تو ہر UN میں جتنے ہمارے پریزیڈنٹ گئے ہیں، جتنے بھی پرائم منسٹر گئے ہیں، وہ یہی تقریر کرتے ہیں، کیونکہ یہ تقریر جو ہے یہ ریٹن فارن آفس کی طرف سے لکھ کر آتی ہے. اگر اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے اس کو ذرا اچھے انداز میں ڈیلیور کیا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. نہیں، ہمیں یہ تقریر سے ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمیں ان کی وکالت کی نہیں، ان کی امامت کی ضرورت ہے. وہ آگے آ کے قائدانہ صلاحیت کا اظہار کریں اور آ کے کشمیر کو باقاعدہ جو ان کا حق ہے آزاد کرانے کی کوشش کریں. کامیابی ناکامی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر اس کے لیے ان کی کاوش نظر آنی چاہیے. میم، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ موجودہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ جو تقریر کی ہے وہ صرف زبان سے کی ہے، دل سے کوئی کام نہیں کر رہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دل سے جو بات ہوتی ہے اس کا تو اثر بھی ہوتا ہے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. جو بات دل سے آتی ہے وہ دور تک آواز کی جاتی ہے. ہمیں دلوں کا پتہ چلتا ہے، ہمیں انداز کا پتہ چلتا ہے. یہ نہیں کہ ہر جمعے کو آپ نے آدھا گھنٹے کے لیے باہر کھڑے ہو کے چندے نے احتجاج کیا، کہیں موم بتیاں جلا دی، کہیں کینڈل وجل کر دیا، اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. بڑا واضح موقف ہے آپ کا. آج سپریم کورٹ کے ججز نے یہ اندیا دیا ہے کہ YouTube کو بھی باقی ایپس کی طرح ہم بین کر رہے ہیں. جس طرح PUBG، 1-2 ایپس ہیں، ٹک ٹاک، ان کو بھی وہ بند کر رہے ہیں. YouTube کو بند کرنے کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے جو اندیا دیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے اندیے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں دوائیوں کے حوالے سے. جس طریقے سے خبر آئی کہ جی وزیر ان کو جو ایڈوائزر ہیں ان کو ہٹا دیں گے، کبھی کوئی بات سن رہے ہیں، وہ یہ سب باتیں اندیے. مگر میں ذاتی طور پہ اپنی حیثیت میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میں سخت اس چیز کے خلاف ہوں، کیونکہ اگر YouTube پہ میرے خلاف بھی بہت سارے ایسے ڈیفیمیٹری مٹیریل آیا ہے
اور بہت سارے لوگوں نے میرے پہ الزام لگایا، تو میں ان کو عدالتوں میں سو کر رہی ہوں، ان کے خلاف مقدمے کر رہی ہوں، ہر جانے کے دعوے کر رہی ہوں، کیونکہ یہ ایک پراپر طریقہ ہے. مگر کسی کا آزادی اظہار کا حق نہیں ختم ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے. اور چونکہ اگر پاکستانی شہری ہم پہ الزام لگا رہے ہیں تو ہمارے پاس قانون کہتا ہے کہ چاہے اس پہ عمل ہو یا نہ ہو، قانون کا راستہ ہمیں اختیار کرنے کا طریقہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ تمام اداروں کو، جوڈیشری سمیت کے اور یا فوج ہے یا مختلف ادارے اس میں موجود ہیں، ان کو ان سے خائف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو باقاعدہ کوئی غلط ان پہ الزام لگاتا ہے ان کو باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی کریں، جو کہ قانوناً ان کا طریقہ کار ہے، موجود ہے ہمارے نظام میں. اور اگر نہیں ہے تو اس کو امپروو کریں، نئے قانون بنائیں. مگر یہ چیزیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن میم، جو لوگ حکومتی پالیسیوں کے خلاف چلتے ہیں، ریاست کے اگینسٹ چلتے ہیں، ان کو زبان لگام دینی چاہیے یا پھر اسی ایپ کو ہی بند کر دینا چاہیے؟ کیونکہ چند اشخاص کی وجہ سے ایک ایسا ادارہ، یوٹیوب کا ادارہ ہے، میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو چند صحافیوں کی وجہ سے اگر وہ چینل بند کر دیا جائے تو یہ سراسر زیادتی ہے. ان صحافیوں کو کیوں نہیں منع کیا جا رہا؟ یہی میں کہہ رہی ہوں کہ قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اور اگر قانون نہیں ہے ہمارے پاس تو قوانین نئے بنانے چاہیے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر سڑک پہ چلنے سے گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ سڑک پہ گاڑیاں چلانی بند کر دیں. میرا خیال ہے کہ یوٹیوب بند کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. قوانین بنائیں، ان پہ عمل کروائیں، سختی سے عمل کروائیں. یہ نہیں جس طرح میں خود ذاتی طور پہ بھی دیکھ رہی ہوں، سالوں سال دھکے کھاتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے ڈیفیمیشن کے کیس میں آپ کو کیا کچھ مل جائے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے سخت قوانین، ان کے ٹائمنگ ہونے چاہیے کہ یہ 3 مہینے میں 2 مہینے میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اس پہ عمل کریں. اور اگر ججز کے خلاف بول رہے ہیں، اگر فوج کے خلاف بول رہے ہیں، اگر ریاست کے خلاف بول رہے ہیں، اگر کسی پرائیویٹ کے لیے بول رہے ہیں، جو بھی بول رہا ہے وہ اس کو آن ایئر کرنا اس کا اختیار ہونا چاہیے. آگے سے اس کا قانونی طریقے سے اس کی پکڑ کرنا ریاست کا کام ہے. بالکل درست فرمایا. آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں جنرل حمید گل فاؤنڈیشن کی. راولپنڈی، اسلام آباد میں ایسے کون سے آپ نے کام کیے ہیں فاؤنڈیشن نے جس کا آگے جا کے ہم مزید پرچار کر سکیں؟ دیکھیے، پرچار تو کیا کرنا ہوتا ہے، مگر بیسیکلی یہ کہ جنرل حمید گل فاؤنڈیشن میرے والد کے انتقال کے بعد میری والدہ اور میں نے مل کے شروع کی تھی. پچھلے سال میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے ہم نے ایک مل کے پروجیکٹ شروع کیا تھا ایک چلڈرن وارڈ بنانے کا. تو وہ ایک وارڈ کی بجائے 4 وارڈ بن گئے ہم سے الحمدللہ. اور ہم نے پھر کر کے اس کو مکمل کیا. 11 مارچ کو اس سال میں نے اس کا افتتاح بھی کیا ہے. والدہ نیند رہ گئی تھی، ان کی سالگرہ کے دن افتتاح کیا. اور کوشش کر رہے ہیں آگے جہاں اور بھی کچھ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک دم سے پروجیکٹ کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا وہ چیزیں ذرا لمبا کام ہوتا ہے. کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کا بھی تعاون چاہیے اور لوگ آئیں دیکھیں. بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں ہم نے وارڈ بنایا. کسی سے بھی کوئی ویب سائٹ، فیس بک پیج، کوئی سوشل جہاں پہ لوگ آپ سے رابطہ قائم کر سکیں؟ نہیں، میں نے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ میں شروع میں پہلے اپنے ہی فنڈ سے اور مل کے چند ایک اپنے جاننے والوں کے فنڈ سے مل کے ہم نے کام کیا ہے، جس میں والدہ نے بھی کافی کنٹریبیوٹ کیا، میں نے بھی کیا. تو اس لیے تو فی الحال ہم نے باہر سے لوگوں سے فنڈنگ لی نہیں تھی. البتہ اب یہ کہ مختلف پروجیکٹس مختلف اور جگہوں پہ بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا بھی ڈیولپ کر کے دیں. اس کے لیے مجھے فنڈنگ کی ضرورت ہوگی، تو میں انشاءاللہ اس کا ویب سائٹ بھی بناؤں گی اور پراپر اس کا پھر تشہیر بھی کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، اگر آپ بھی جنرل حمید گل فاؤنڈیشن سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ون پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پروگرام کے آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس میں پروگرام کے آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ہر ایک پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. بہت سارے پروگرامز بھی میں دیکھتی ہوں، ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہے، ایک دوسرے کا بہت مذاق اڑا رہے ہیں، سب چیزیں. مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے. اپنے آپ کو جب تک پیورٹی آف تھاٹ اینڈ پیورٹی آف مشن نہیں ہوگا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. پاکستان ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور ہمیں بالکل ڈر ہے کہ باہر سے بھی ہمارے خلاف ہر قسم کی وارفیئر کے ہو رہے ہیں. 5th جنریشن وارفیئر ہے، بہت سارے طریقے کار سے وارداتیں ہو رہی ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے دین کا جو جہاں آپ عمل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو صاف کریں. اپنا گھر صاف کریں گے، آگے انشاءاللہ سب پورا وطن صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ، آپ کا ون پاکستان کے لیے وقت نکالنے کا. ناظرین، کیمرہ مین عرفان کے ساتھ وسیم ہاشمی، ون پاکستان.